السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم ہماری جماعت ششم کا دوسرا سبق جس کا نام ہے تاریخ کے ماخذ، اس کے سوالات کے جوابات دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک جملے میں جواب لکھیے ہے۔ اس میں ہمارا پہلا سوال ہے، بیاض کے طور پر کن اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے یہاں پر ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بچوں آپ لوگ اس جواب کو ویڈیو کو روک کر بھی جو ہے تو جوابات لکھ سکتے ہیں یا تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملے میں جواب میں دوسرا سوال ہے ہمارے سامنے، ویدک ادب سے کس طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے 1500 سے قدیم تاریخ کی معلومات ویدک ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تیسرا سوال ہے، زبانی روایات نے کس ادب کو محفوظ کر رکھا ہے؟ جواب ہے اس کا نظم کے بند، لوک گیت اور لوک کہانیوں پر مشتمل ادب کو زبانی روایات نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا ہمارا، درجہ ذیل ماخذات کی مادی، تحریری اور زبانی ماخذات میں درجہ بندی کیجیے۔ تانبے کی تختیاں، لوک کہانیاں، مٹی کے برتن، منکے، سفر نامے، نظموں کے بند، کتبوں کی تحریر، پواڑے، ویدک ادب، استوپ، سکے، بھجن، مذہبی کتابیں، یہ تمام الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ انہیں ہمیں مادی ماخذ میں، تحریری ماخذ میں اور زبانی ماخذ میں الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ جو جس کا ہے، جس میں جو آتا ہے وہ ہمیں لکھیں گے۔ جیسے مادی ماخذ میں مٹی کے برتن آتے ہیں، منکے ہیں، استوپ ہے اور سکے ہیں۔ اسی طرح تحریری ماخذ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سے ہم لوگ لکھیں گے تانبے کی تختیاں، سفر نامے، کتبوں کی تحریر، مذہبی کتابیں، یہ سب تحریری چیزیں ہوتی ہیں، تحریری ماخذ ہیں یہ سب۔ اسی طرح لوک کہانیاں، نظموں کے بند، پواڑے، ویدک ادب اور بھجن، یہ زبانی ماخذ ہے، تو ہمیں اس میں سے اٹھا کر انہیں یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہاں پر سوال تھا، سبق میں دیے ہوئے مٹی کے برتن دیکھیے اور ان کے ماڈل تیار کیجیے۔ تو آپ نے یہاں پر مٹی کے برتن دیکھ لیے ہیں، آپ لوگ انہیں مٹی کے برتن مٹی سے بنا سکتے ہیں یا اور کسی چیز سے بھی ان کے ماڈل اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارا چوتھا دیا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوال میں کسی سکے کا مشاہدہ کرنا ہے اور اس سے متعلق معلومات خالی جگہ میں درج کرنا ہے۔ سکے پر چھپی ہوئی تحریر، یعنی جو سکے پر لکھا ہوا ہے، سکے پر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ سکے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ کتنے کا سکہ ہے، کتنے روپیے کا سکہ ہے، وہ یہاں پر آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی عدد لکھا ہوا ہے یا کوئی لفظ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استعمال کی گئی دھات، وہ سونے کا سکہ ہے یا چاندی کا ہے، تانبے کا ہے یا پیتل کا ہے یا اسٹیل کا ہے، وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ سکے پر لکھا ہوا سن، یعنی وہ کون سے سال کا سکہ ہے، وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ سکے پر بنی ہوئی علامت، اس کے اوپر کوئی علامت یا نشانی ہے، وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ سکے پر بنی ہوئی تصویر، اس کے اوپر شیر کی تصویر ہے یا کسی اور جانور کی تصویر ہے یا دیوی دیوتا کی تصویر ہے یا کوئی اور کچھ خاص چیز کی تصویر ہے، تو یہاں پر وہ تصویر کا آپ لوگ نام لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان، وہ کس زبان کا ہے سکہ، عربی، فارسی، انگلش، اردو یا ہندی مراٹھی، کسی زبان میں اگر کچھ لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے سکے کے اوپر، تو وہ زبان آپ یہاں پر لکھ سکتے کہ ہاں یہ اس زبان کا سکہ ہے۔ اس کا وزن کتنا ہے، آپ لوگ اسے اپنے ڈیجیٹل جو کانٹے آتے ہیں ناپ کے لیے، وہاں پر اس کو وزن آپ ناپ سکتے ہیں۔ اسی طرح شکل، اس کی شکل گول ہے یا چوکون ہے یا کسی اور شکل کا ہے وہ سکہ، وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ قیمت، وہ جو سکہ ملا ہے وہ کتنی قیمت کا ہے، وہ قیمت یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔
इसी तरह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 5 है, कौन कौन सी बातें ज़बानी तौर पर आपकी याददाश्त में हैं, उन्हें ग्रुहों में पेश कीजिए। जैसे नज़्म अगर आपको याद है, या कुरानी आयात याद है, कुरान में जो आयात होती है वो याद है, दुआ याद होगी अगर, या पहाड़े, तो आपको ये ग्रुप में अपने भाई बहनों के साथ या आपके जो साथी है उनके साथ मिलकर जो है तो आपको उसे गाना है या पढ़ना है। इसी तरह सरगर्मी दी गई है यहाँ पर, मादी और तहरीरी माखज़ की तस्वीरें जमा कीजिए और बाल आनंद की तकरीब में उन तस्वीरों की नुमाइश का एहतमाम कीजिए। मादी और तहरीरी माखज़ आपको बताए गए हैं कौन कौन से हैं, उनकी तस्वीरें आपको जमा करना है और तस्वीरें जमा करने के बाद उसे कोई भी जब स्कूल में प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में आपको वो तस्वीरें पेश करना है। तो ये थे हमारे इस सबक के सवालात के जवाबात। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।